العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ قرآن کے ہجے کی ترکیب اور اس کی تصحیح کی یہ 9ویں مجلس ہے الحمدللہ، اور یہ جو ہمارے درسگاہیں ہیں عمومی اعتبار سے، خصوصی اعتبار سے نہیں، جہاں پر ابھی تجوید کا کوئی چلن نہیں ہے، ان طلبہ کے لیے ابتدائی کوششیں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ہم ان منزلوں کی طرف بڑھیں گے جو منزلیں مدارس کے طلبہ طے کرتے ہیں۔ اگر میں آپ کو شروع سے ہی ان راستوں پر لے جانے کی کوشش کروں تو آپ کے لیے کٹھن ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا، اور میرا گمان یہ ہے کہیں آپ دل چھوڑ نہ بیٹھیں اور درسگاہوں کو الوداع نہ کہہ دیں۔ اس لیے میں آپ کو بالکل یعنی کہ آہستہ آہستہ پیار سے سہل اندازی کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے مراحل طے کرتے ہوئے آگے لے جا رہا ہوں، تاکہ آپ کی صلاحیتیں بڑھتی چلی جائیں اور آپ کو لگے کہ ہمارا لیول اپ ہو رہا ہے، ہمارا لیول اپ ہو رہا ہے۔ اور جب آپ کا لیول اپ ہو جائے، آپ فل کانفیڈنس میں آ جائیں، آپ کو یقین ہو جائے کہ ہم آپ کچھ کر سکتے ہیں، تو پھر ہم خصوصی درسگاہوں کے سلسلے کو اپنا لیں گے۔ جس طرح خصوصی مدارس کے اندر، خصوصی درسگاہوں کے اندر طلبہ کو تیار کیا جاتا ہے، قرأت کی مشقیں کروائی جاتی ہیں، جو ہمارے علوم ہیں، یعنی جتنا علم سیکھنا مرد اور عورت پر فرض ہے، ان تمام کی جو ترغیبیں اور یعنی تراکیب استعمال کی جاتی ہیں، وہ ساری کے ساری انشاءاللہ یہاں پر بھی استعمال کی جائیں گی۔ تو یہ ہماری مجلس کافی دنوں سے چل رہی ہے الحمدللہ، آج بھی اسی مجلس کا ایک یہ ٹکڑا آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو آج اس مجلس کا حصہ جو آیت یا سورہ مبارک بن رہی ہے وہ سورۃ القریش ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورۃ الماعون کی ہجے کیے تھے، ترکیبیں کی تھی، سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم الحمدللہ سورۃ القریش کے ہجے کرنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں کہ کہاں پر کیا ہونے والا ہے، کہاں پر مد ہے، کہاں پر مد متصل ہے، کہاں حروف مدہ ہیں، ٹھیک ہے، ادغام شفی کہاں، اخفاء شفی کہاں، اظہار شفی کہاں، اقلاب کہاں، یہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آج اس مجلس میں بیان کرنے والے ہیں۔ مگر اس سے پہلے حامد بلال آئیں اور اس سورت مبارکہ کو آپ کے سامنے تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آہستہ آہستہ آپ کی زبان میں مٹھاس پیدا ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالی ایک مرحلہ آئے گا کہ آپ مدارس کے طلبہ کی طرح پڑھنے لگیں گے، اور میری خواہش یہی ہے، طلب یہی ہے کہ آپ مدرسے کے طلبہ کی طرح پڑھنے والے بن جائیں، اور ہمارے مکاتب، ہمارے جو درسگاہیں ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے مدارس کی طرح ان کے راستوں پر چلنے والی بن جائیں، بنیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے آج کی سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ قریش مکی سورت ہے، اس کی کتنی آیتیں آپ بتا سکتے ہیں؟ ہاں جی، اس کی 4 آیات ہیں، اور میں آیات آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، بارہاں اس کا ذکر کیوں کر رہا ہوں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اس چیز کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں کہ پہلی جو ہماری رکعت ہو اس کے اندر ہم بڑی آیات والی سورت پڑھیں، اور یہ دوسری ہماری رکعت ہو اس کے اندر
اس سے کم آیات والی سورت کو پڑھا جائے، اور یہ وہی انسان کر سکتا ہے جس کو یہ ترتیب پتہ ہوگی۔ تو سارے طلبہ اس کا خصوصی اہتمام کریں، جو بھی سورت زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں اس کی آیات کو بھی حفظ کر لیا کریں کہ اس کی آیات کتنی ہیں۔ تو چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا سبق بالکل پہلی ہی کی طرح ہوگا، ہم ہجے کریں گے اور پوچھتے چلے جائیں گے، اور آپ جلدی سے اس کا جواب دیتے چلے جانا، مگر خوبصورتی کے ساتھ، تاکہ دوسروں کو بھی سمجھ میں آئے یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ تو چلیے، لام زیر حمزہ یا زیر حمزہ یا زیر ای میں کیا ہوگا؟ یا مدہ کیوں ہوگا؟ بہت اچھے، ایک مہربانی کر دیں، ذرا زور سے بولیں گے تو بہت اچھا رہے گا۔ لام کھڑا زبر، کھڑا زبر کس کے برابر ہے؟ فا زیر کیا گو؟ قاف پیش را یا شین زبر اچھا، را یا زبر رائی میں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ یا لیم کیوں ہوگا؟ پڑھیے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ حمزہ کھڑی زیر، کھڑی زیر کس کے برابر ہے؟ لام کھڑا زبر، کھڑا زبر کس کے برابر ہے؟ فا زیر، ہا میم زیر، عارف ظہور بتائیں گے یہ میم کون سی ہے؟ اظہار شفوی، کیونکہ میم ساکن کے بعد را ہے۔ چلیے بہت اچھے، ایلافیہم را حا زیر، لام زبر، تا شین زبر، حامد بلال بتائیں گے یہ لام الف کیوں نہیں پڑھا ہم نے؟ شین حرف شمسی ہے، ویری گڈ، کیونکہ حرف شمسی آ جائے تو اس سے پہلے لام اور الف کو نہیں پڑھیں گے، اور جو بھی حرف شمسی ہوگا اور اس سے پہلے الف لام ہوگا تو جو شین یعنی جو بھی حرف شمسی ہوگا اس پر ہمیشہ تشدید رہے گی، تو تشدید دیکھ سکتے ہو اس کے اوپر بھی ہے۔ پڑھیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء، تا الف مد زبر، یہ مد کون سا ہے؟ مد متصل، مد حمزہ زیر، حمزہ اسی کلمے میں ہے، الگ نہیں ہے، اس کے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، تو یہ مد متصل ہے، ٹھیک ہے۔ رحلۃ الشتاء، واو صاد زبر، واو صاد زبر، صاد یا فا زبر، عبید حمید بتائیں گے یہ الف لام ہم نے کیوں نہیں پڑھا؟ صاد حرف شمسی ہے، زور سے بولیں گے بچہ، واو صاد زبر، اس سے پہلے دیکھو الف اور لام تھے، ہم نے ان کو نہیں پڑھا کیونکہ صاد حرف شمسی تھا، جس کی وجہ سے الف اور لام سائلنٹ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو کیا پڑھا ہم نے؟ واو صاد زبر وس۔ تو پڑھیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، فا لام زبر، یا عین زبر، یا عین نکالیے، یا فلیع، با پیش دال واو پیش دال واو پیش دو میں کیا ہوگا؟ واو مدہ، کیوں واو مدہ ہوگا؟ را با زبر، با زبر، میں نے با کو دو مرتبہ کیوں پڑھا؟ ویری گڈ، با زبر کیا گو؟ رب، کیا گو؟ رب، ہاں کھڑا زبر، کھڑا زبر کس کے برابر ہے؟ ذال لام زبر، اب دیکھو اس میں دو الف چھوٹ گئے،
है ना, और लाम को हमने पढ़ा, तो इसमें से एक अलिफ जो था वो किसकी वजह से छूट गया? किसकी वजह से? हुर्फे कमरी की वजह से। बा हुर्फे कमरी मौजूद था, लाम को पढ़ा हमने, अलिफ को नहीं पढ़ा, मगर एक जो अलिफ था वो जाल के साथ अटैच था। अगर हम पढ़ते तो हाजा पढ़ते हैं, हाजा, मगर जब इस जज्म को देखा तो जाल को डायरेक्ट किसके साथ मिलाया? जाल के साथ। ये अरबी तराकीब हैं, जब अरबी के ऊपर इंशाल्लाह कभी हमारी क्लासें शुरू होंगी तो उस वक्त ये बहसें आपको समझ में आएंगी कि इनको कैसे पढ़ना होता है। अगर अभी से मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और जो चीज मैं सिखाना चाह रहा हूँ इसके दायरे से भी बाहर चले जाएंगे। तो हम स्लोली इंशाल्लाह आगे जाएंगे। लाम ज़बर, बा या ता ज़बर। तो चलिए, फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, हमजा लाम ज़बर, लाम ज़बर, दाल या मद ज़ेर, ये मद कौन सी है? मद्दे मुनफसिल, क्योंकि हमजा दूसरे कलमे में है। ठीक है, इसका खींचना जायज है, पर अगर कोई नहीं खींचेगा तो चल जाएगा। हम सीख रहे हैं तो सीखने वालों के लिए जरूरी है उन छोटी छोटी चीजों को भी जहन में रखकर चले, जिससे उसके इल्म में ताकत पैदा हो। अगर छोटी छोटी चीजों को छोड़कर चलेगा तो उसके इल्म में वो तकवियत पैदा नहीं होगी। उसके इल्म में होना चाहिए कि इसको क्या पढ़ना है, मगर बेहतर यह है कि इसको खींचा जाए, इसलिए इसको जायज का नाम दिया गया। तो खींचेंगे अल्लज़ी, हमजा क़ा ज़बर, आइन ज़बर, मीम ज़बर, हा मीम पेश, हा मीम पेश। फरहान शफी बताएंगे कि ये मीम कौन सी है? कोई और बताए मुझे? कासिम फारूक बताएं। इदगाम है, वेरी गुड, इसके लिए क्लैप कीजिए। कासिम फारूक ने बताया है कि इदगाम शफी है, क्योंकि मीम साकिन के बाद मीम है। फरहान शफी का जो आंसर था वो गलत था। मीम नून जेर, जीम वाव आइन पेश, जीम वाव आइन पेश। अब मुझे अयान नजीर बताएंगे कि नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ है? हुरूफे इख्फा। वेरी गुड, क्लैप्स करिए इसके लिए। अब हुरूफे इख्फा होगा तो क्या करना है फिर हमने? अरे गुन्ना करना है, इख्फा करना है, क्या खींचना है? चलिए, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ। सारे बच्चे इस मद को भी थोड़ा लंबा खींचें, जैसे मैं खींच रहा हूं, ठीक है? सारे पढ़ेंगे वैसे। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ। वाव ज़बर, हमजा खड़ा ज़बर, मीम ज़बर, नून ज़बर, हा मीम पेश, क्या गो? ज़ैद बिलाल बताएंगे कि ये मीम कौन सी है? वेरी गुड, क्लैप्स करें इसके लिए। इदगाम शफवी, मीम नून जेर, खा वाव फा ज़बर, खौफ। सालिम सज्जाद बताएंगे कि नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ आया है? हुरूफे इख्फा है, हुरूफे हल्की है, यानी कि इजहार होगा। तो पहले क्यों गलत बताया आपने? कोई और बताए यहां पर क्या होगा? नून साकिन के बाद हुरूफे इजहार में से, हुरूफे हल्की में से, हुरूफे इजहार में से या हुरूफे हल्की में से खा आई है, इसलिए यहां पर क्या होगा?
غنہ نہیں ہوگا، اخفا نہیں ہوگا، نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہوگا. بات سمجھ گئے؟ تو چلیے وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. تو پڑھیے شاباش. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، وَآمَنَهُم مِّنْ خوف. اب آپ خاموشی سے سنیں گے اور دیکھیں گے میں کیسے پڑھ رہا ہوں، پھر اسی لہجے کو اپنا کر یا مجھ سے بہتر پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.